اب آپ خان صاحب کے خلاف کتنے مقدمات قائم کر رہے ہیں؟ کبھی ایف آئی اے حرکت میں آتی ہے، کبھی پنجاب کابینہ کوئی فیصلہ کرتی ہے، اور آج تو ہمارے فوجی کمانڈر سے انہوں نے بھی کہا ہے کہ 9 مئی کے معاملے میں کوئی مداحنت نہیں ہوگی اور سزا ضرور ملے گی. تو کتنے مقدمات قائم ہوں گے، کب ہوں گے، یا صرف ہم دعوے ہی سنتے رہیں گے؟ اور یہ ایف آئی اے والا بتاتے ہیں یہ حکومت کا انیشیٹو ہے تارڑ صاحب؟ نہیں، میرے خیال میں دیکھیے جو مقدمات آلریڈی قائم ہیں، کچھ پچھلے دور حکومت میں ہوئے، کچھ کیئر ٹیکر کے دور میں ہوئے. اب جو پنجاب گورنمنٹ کا معاملہ ہے انہوں نے کابینہ میں کیا، وہ کہتے ہیں کہ ویئر دیر از رانگ دیر از اے ریمیڈی. تو ظاہر ہے اگر آپ کوئی جرم کریں گے جو کہ قابل دستبازی پولیس ہے یا نان کاگنیزیبل ہے، اس میں ظاہر ہے جو اتھارٹی اور جو ادارہ ہے وہ ایکشن لے سکتا ہے. آپ اگر کوئی جرم سرزد کرتے ہیں، یعنی کہ ایسے بیان داغتے ہیں یا کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جو ملکی قانون کے تحت جرم ہے، تو آپ قانون سے بالا تو نہیں ہیں، آپ کو پھر لیگل کانسیکوینسز فیس کرنا ہوتے ہیں. اور سیاستدانوں کو بھی اسی طرح لاگو ہوتا ہے. سیاستدانوں کو خود بھی محتاط رہنا چاہیے. آپ اگر ابھی جو پیچھے میں کیس دیکھ رہا تھا، ٹی وی اخبار میں بھی آ رہا تھا، مجھے کسی ایک جگہ پہ اس کا ڈاکومنٹ ملا، کوئی ویٹنگ کے لیے چیزیں آئی ہوئی تھی، تو کسی نے مجھے بتایا کہ 10 کروڑ مالیت ہے اس چیز کی، کوئی یہ جیولری سیٹ تھا. اب وہ 10 کروڑ مالیت کمپنی کہہ رہی ہے، جس کمپنی کی وہ تخلیق ہے، جس نے بنا رکھی ہے وہ چیز، کہ اس کی مارکیٹ ویلیو 9 کروڑ ہے یا 9.5 کروڑ ہے. وہ شامی صاحب اگر 80 لاکھ روپے میں یا 90 لاکھ میں اسیس کروا کے تو 29 لاکھ جمع کروا کے رکھ لیا جائے اور پھر اسے فروخت کر دیا جائے بازار میں، اور اوپر والا 7 کروڑ روپیہ جو ہے وہ جیب میں ڈال لیا جائے، تو 5000 رشوت لینے پہ پٹواری تو جیل چلا جائے، لیکن سابق وزیر اعظم اس لیے نہیں جائیں گے کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ نہ لگے کہ یہ سیاسی مخاصمت ہے. یہ تو غلط بات ہے. نہیں طارڑ صاحب، بات تو یہی پھر عدالت میں ہی ثابت کرنا ہوتا ہے نا سارا. 100% عدالت میں ہے. یہ تو کوئی کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ عدالت کے بغیر. ہم تو دیکھتے ہیں کہ بیانات دیتے چلے جاتے ہیں، ہم سنتے چلے جاتے ہیں، لیکن عدالتوں کے سامنے جب معاملہ جاتا ہے تو وہاں تو پھر معاملہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے. بسا اوقات یہی ہوتا ہے، بسا اوقات ثابت بھی ہوتے ہیں مقدمے، پھر سزائیں بھی ہوتے ہیں، پھر جیل بھی ہوتی ہے. جی یہ تو واقعی یہ سارا جزا سزا کا ایک نظام ہے نا شامی صاحب، اس کے تحت ہی چلے گا. مگر کوئی جلد سمیٹنے کی کوشش کریں گے آپ کہ اب 9 مئی کا 1 سال ہو گیا تو ابھی تک کچھ معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ اس کے ملزمان کا کیا بننا ہے، کب انہوں نے قید کتنی ہوئی ہے، کیا سزا ہوئی ہے، کب رہا ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کہ کچھ اور موقف ہے اور ہم یہاں اور دیکھ رہے ہیں. اسی لیے تو ہم شامی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے عدالتی نظام کی مکمل اصلاح ہونے والی ہے. شاید اسی لیے ہم ریٹنگ میں بھی نیچے جاتے ہیں. دیکھیے اب سال سے زائد ہونے کو ہے، تو ریٹنگ تو انتظامیہ کی بھی ایسی ہے نا، اور مقننہ کی بھی ایسی ہے. لیکن نہیں شامی صاحب، پھر بھی اگر آپ کمپیریٹیولی دیکھیں تو جو ڈیلیز ہیں اور جس قدر یہ ٹائم کنزیوم ہوتا ہے کہ آپ کے مقدمات، اب یہ 9 مئی والا بڑا اہم مقدمہ ہے اور ساری قوم کی نظریں لگی ہوئی ہیں اس پہ. ایک کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا نا، گجرانوالہ کی اینٹی ٹیررزم کورٹ نے، تو کیا کوئی ہیونز وونٹ فال کے باقی کیسز کے بھی فیصلے کر دیے جائیں. ججز کو یہ جو سیاسی اور یہ معاملات اور ان پریشر سے بالا تر ہو کے فیصلے کرنے چاہیے. تو ریفارمز کریں نا آپ، بات کا فیصلہ ہونا ہی پابند کریں ججوں کو. ہلو جی کہ ججوں کو پابند کریں کہ وہ فیصلے جلد کریں. اس لیے شامی صاحب کہ اس قانون کے اندر لکھا ہوا ہے اینٹی ٹیررزم میں کہ یہ فیصلے جو ہیں یہ 90 دن میں، یہ 60 دن میں، یہ اتنے دن میں ہونے ہیں، تو کرنے چاہیے نا. یہ عدالت کا صاحب یہ جو کہ وہ پورا کر، جب بھی ٹائم لیمٹ دی جاتی ہے اس کی کوئی اس کو فالو ہی نہیں کرتا. عدالتیں تو توجہ ہی نہیں دیتی اس بات پر. اور ابھی تو آپ نے تو ریٹائرڈ ججوں پہ آپ نے ٹریبونل بنا دیے ہیں جناب، الیکشن ٹریبونلز جو ریٹائرڈ ججوں کے ہوں گے. وہ بھی اس لیے بنے ہیں کہ آپ کو کنونشن بھی یاد ہوگا کہ 1976 میں یہ قانون آیا تھا اور وہاں سے لے کے اب تک ہمیشہ کبھی حاضر سروس ہوئے، کبھی ریٹائرڈ ہوئے، لیکن جب ریٹائرڈ ججز ہوئے تب فیصلے ہو گئے، کیونکہ وہ ڈیڈیکیٹڈ ٹریبیونلز ہوتے ہیں. وہ ڈیڈیکیٹڈ ٹریبیونلز ہوتے ہیں، ان کو اور کوئی کیس نہیں ہوتا. یہاں پہ 80 کی کاز لسٹ تو پہلے چلی پڑی ہے،
फिर जो लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिख दिया ठीक। कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का नहीं है, ये चीफ जस्टिस का है, ये क्या फैसला है जी? ठीक है। इसमें तो मैं बतौर वकील तारड़ साहब, राय सर दे जाते रहा हूं। जाते सर एक बड़े बात मुकम्मल कहा जी। सर वो तो उसमें देखिए ना आप शाह ये साहब, इलेक्शन अगर ये आइन कहता है कि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है आइन का आर्टिकल 225 कहता है उसका कि इख्तियार election है। dispute- जी, ये टोटल 219 की क्लॉज बी में भी यही है, 222 में भी ये है, और जो इलेक्शन एक्ट जो कि मुतफिका डॉक्यूमेंट था जिसे पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी ने मिलकर 2017 में बनाया, उसमें भी ये था कि ट्रिब्यूनल इलेक्शन कमीशन बनाएगा, वो या रिटायर्ड होंगे या हाजिर सर्विस होंगे। तो क्या फिर सिंगल ठीक बेंच है। के फैसले के खिलाफ आप जाएंगे, अपील में जाएंगे? फिर ये क्योंकि वफाक इसमें पार्टी नहीं थी, ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी, लेकिन सर मेरे ख्याल सर से हमें ब्रेक इदारों लेनी को है हर माजरत के साथ। तारड़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।